نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آداب زندگی کے 26ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اغلاط العوام پر مشتمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اغلاط العوام، حرف آغاز بعد الحمد والصلاۃ مقصود بالاظہار یہ امر ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت بفضل تعالی علم دین کا سامان یعنی کتب مطبوعہ کی دستیابی اور ارزانی، پھر ان کا اردو ترجمہ ہو جانا اور علماء حقانی کا جا بجا وجود اور دین پر واز کہنا اور بعض حضرات کا حسب ضرورت از خود یا بلانے پر جانا بھی، یہ سب جس کثرت سے ہے ظاہر ہے اور محل شکر ہے، مگر باوجود اس کے پھر بھی اکثر عوام بلکہ بعض خواص کا العوام میں بھی بعض ایسے غلط مسئلے مشہور ہیں جن کی کوئی اصل شرعی نہیں، اور وہ ان کا ایسا یقین کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ان میں شبہ بھی نہیں پڑتا تاکہ علماء سے تحقیق ہی کر لیں، اور اکثر علماء کو بھی ان غلطیوں میں عوام کے مبتلا ہونے کی اطلاع نہیں تاکہ وہی وقتاً فوقتاً ان کا ازالہ کرتے رہیں۔ جب نہ عوام کی طرف سے تحقیق ہو اور نہ علماء کی جانب سے تنبیہ ہو تو ان غلطیوں کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ رہی۔ اس لیے مدت سے خیال تھا کہ جو بفضل ہی تعالی اب ظہور میں آیا کہ ایسی غلطیوں پر جہاں تک اطلاع ہو ان کو ضبط کر دیا جائے، جس طرح علماء نے احادیث میں موضوعات کو مدون کیا ہے، یہ رسالہ فقیہات کا موضوعات ہے اور گویا مسائل مختلف ابواب کے ہیں، مگر ترتیب بار لکھنا دشواری سے خالی نہ تھا، اس لیے مختلط طور پر لکھ دیا ہے، اور بعد ضبط ہو جانے کے اگر کوئی صاحب نظر ثانی کر کے اس کا مرتب کرنا چاہے اس وقت سہل ہوگا۔ عقیدے، مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ جو شخص نیا مسلمان ہو اس کو مسحل دینا چاہیے ورنہ وہ پاک نہیں ہوتا، سو یہ بات محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے کہ گالی دینے سے 40 روز تک ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اگر اس مدت میں مر جائے تو بے ایمان مرتا ہے، سو یہ محض غلط ہے، ہاں گالی دینے کا گناہ الگ بات ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بعض عوام کا یہ اعتقاد ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی چوتھے آسمان پر ہے، جامع مسجد دہلی کی اس کی نقل ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، مسجد اقصی شام میں ہے اور جامع مسجد دہلی اس کی نقل نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اکثر عوام اور خصوصاً عورتیں مرض چیچک اور کنٹھی میں علاج کرانے کو برا سمجھتے ہیں، اور بعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے سمجھتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو قفل لگا دے تو اس کے گھر کا تالا لگ جاتا ہے یعنی ویران ہو جاتا ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ جو کوئی قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ پڑھے اس کا ناس ہو جاتا ہے، یہ خیال محض غلط ہے، بلکہ اس کی برکت سے تو وہ مصائب سے نجات پاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض عوام خصوصاً عورتیں کہتی ہیں کہ دروازہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مقروض ہو جاتا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 9، بعض عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کو مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب بخشتا ہے، اگر کچھ ثواب ملے تو خیر ورنہ مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں۔ مسئلہ، بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس کہ جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتی ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ مرت بیائی لگ جائے گی، یہ بہت بری بات ہے، ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، بعض عوام خصوصاً عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہر آدمی پر اس کی عمر کا 30واں اور 8واں اور 13واں اور 18واں اور 21واں اور 38واں اور 43واں اور 48واں سال بھاری ہوتا ہے، یہ خیال غلط ہے اور برا عقیدہ ہے۔
مسئلہ نمبر 12، اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی وبا یا بیماری پھیلتی ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 13، مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑائی کروانی منظور ہو تو اس گھر میں سہ کا کانٹا رکھ دو، سو جب تک وہ کانٹا اس گھر میں رہے گا اہل خانہ لڑتے رہیں گے، سو یہ محض غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جہلاء میں دستور ہے کہ جب کوئی سفر کو جاوے تو عورتیں کہتی ہیں کہ ابھی جھاڑو مت دو کیونکہ فلاں ابھی سفر کو گیا ہے، سو یہ لغو بات ہے۔ مسئلہ نمبر 15، مشہور ہے کہ جب اولا پڑے تو موصل کو سیاہ کر کے باہر پھینک دیا جائے تو اولے بند ہو جاتے ہیں، سو یہ غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مشہور ہے کہ خرمن میں ہاتھ دھو کر کھانا نہ کھانا چاہیے اور اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ خرمن ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، سو یہ غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 17، مشہور ہے کہ عورت حالت حیض یا حمل میں فوت ہو جائے اس کو سنگل ڈال کر دفن کیا جاوے کیونکہ وہ ڈائن ہو جاتی ہے اور جو اس سے ملے اسے کھاتی ہے، سو یہ شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 18، مشہور ہے کہ جہاں میت کو غسل دیا جائے وہاں 3 دن چراغ کیا جائے، سو یہ بات بے اصل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔